بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج 20 جون 2025 ہے اور ہمارا سفر سوات کا ہے۔ قمر محمد نبیل نے اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ظہیر بلوچ نے واکنڈ سے۔ ہمارے لیو 9 گروپ کی طرف سے کافی دنوں سے کوئی ٹرپ نہیں ہوا تھا بائکر گروپ کی طرف سے، تو ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک شارٹ ٹرپ کرتے ہیں، اور اس شارٹ ٹرپ کے لیے ہم نے چوز کیا کالام، وشو فارسٹ اور ماڈرن لیک کو۔ میں نے واکنڈ سے یہاں ڈسٹنس دیکھا تو وہ 191 کلومیٹر دے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو بہت قریب ہے، لیکن ان فیکٹ وہ ڈسٹنس موٹر وے سے دے رہا تھا اور ہمارا سفر کیونکہ جی ٹی روڈ سے ہونا تھا۔ بہرحال ہم نے 5:15 بجے یہاں واکنڈ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ہم اٹک پل تک پہنچے اور وہاں سے اٹک فورٹ سائڈ سے ویو کیا، دریا سندھ کا ویو کیا۔ اس کے بعد ہم نوشہرہ پہنچے اور کنٹینیوسلی چلتے گئے۔ ہماری پہلی جو منزل تھی، ہم نے کہا چک درہ جا کے ناشتہ کریں گے، تو ہم چک درہ پہنچے۔ چک درہ مردان کے بعد آتا ہے اور اس سائڈ سے موٹر وے بھی چک درہ پہ پہنچتی ہے، جہاں سے آگے 2 راستے جاتے ہیں۔ ایک چترال کی طرف جاتا ہے، کمراٹ ویلی اسی طرف سے جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے منگورا اور پھر آگے کالام مالم جبہ اس سائڈ پہ جاتا ہے۔ چک درہ تقریباً ہم 10:30 تک پہنچ گئے تھے، 10:30-11 تک۔ اس کے بعد پھر ہم نے کنٹینیوسلی اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر منگورا پہنچے، وہاں تک ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، 33 ڈگری تک ٹمپریچر پہنچ چکا تھا، اور اس نے شارٹ ٹائم میں یعنی 11 بجے تک، اس کے بعد ٹمپریچر اور بڑھتا گیا، تو ہم پھر بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ لیکن رستے میں بٹاگرام، باقی بائی، ملاکنڈ، ان سب جگہوں پہ ٹریفک میں کافی پھنسے رہے۔ اس کے بعد پھر منگورا میں بھی اسی طرح ٹریفک کا بہت زیادہ رش تھا۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے خواجہ خیلہ پہنچے، تو خواجہ خیلہ تو آدھا ایک گھنٹہ ٹریفک بلاک ہی رہی۔ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہاں کی روڈ کیسی ہے، تو یہاں خواجہ خیلہ، پھر بحرین، پھر مدین، پھر ایون آگے بحرین تک روڈ بہت اچھی تھی، بہت نائس قسم کی روڈ بنی ہوئی تھی، اور کسی جگہ پہ کوئی پیچ بھی خراب نہیں تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ گرمی، اور ساتھ میں جو ٹریفک میں اتنا زیادہ ہم پھنسے رہے، تو وہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ہم بحرین میں تھوڑی دیر رکے، وہاں سے چائے پی، اور اس جگہ پہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا تھا۔ پھر بحرین سے کالام تک کی جو روڈ ہے مینلی وہ دریا کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، اور وہ روڈ 70% تو بنی ہوئی تھی، لیکن 30% وہ خراب تھی، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کی کئی جگہ پہ کافی دیر تک ٹریفک پہ پھنسا بھی رہتا تھا کہ لوگ گاڑیوں کو ہیلپ کر کے وہاں سے نکلواتے تھے، کیونکہ روڈ بن رہی تھی، سلائیڈنگ کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے بارش کا، اس کی وجہ سے اور زیادہ تھوڑی سی خراب ہو چکی ہوگی۔ پورے راستے میں جاتے ہوئے اس کشمکش میں کہ پھر دوبارہ ادھر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، کوئی پوچھے گا تو اس کو کیا کہیں گے کہ اس طرف آنا چاہیے۔ تو مین جو رہا پرابلم وہ ٹریفک کا رہا۔ تو میری طرف سے تو سب لوگوں کو یہ سجیشن ہے کہ آپ لوگ اگر اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں تو میکسیمم کالام تک جائیں، اور کالام سے آگے وشو فارسٹ اور ماڈرن لیک کا جو ٹریک ہے وہاں پہ وہیں سے لوکل گاڑیاں لے لیں۔ گاڑیاں بہت اچھی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کی ہوئی ہیں۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کس قسم کی گاڑیاں ان لوگوں نے تیار کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں کتنے بندے آ سکتے ہیں؟ اس میں 9 سے 12 تک، 12-13 9 سے 12 تک، ہاں 2 ایک آگے آ جاتے ہیں، اور 9 کی تو نارمل فل کیپیسٹی ہے نا یہاں پہ۔ تو آپ لوگ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی گاڑی پہ خوار ہوتے رہیں، اچھا آپ یہ بتائیں، یہ جو لوگ اپنی گاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں، خوار ہوتے رہتے ہیں، پھنس بھی جاتے ہیں اور گاڑی بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اس سے تو بہت زیادہ مناسب ہے، لیکن لوگ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی پہ جانا، شوق چڑھا ہوتا ہے۔ راستہ خراب ہے، وہ آپ کی مرضی سے، ہاں راستہ زیادہ خراب ہے۔ تو بہرحال ہم پھر جیسے تیسے کر کے کالام پہنچے۔ آلموسٹ 4:30-5 بجے تک ہم آرام سے کالام پہنچ گئے تھے۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ آگے ماڈرن لیک تک کتنا ڈسٹنس نہیں ہے، تو ہمیں ٹائم نہیں لگے گا، اور ہم آرام سے روشنی میں وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تو وشو فارسٹ سے ہوتے ہوئے، وشو فارسٹ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ویو ہے، لمبے لمبے درخت ہیں اور گھنا جنگل ہے پورا، تو اس کا ویو بھی دیکھنے والا ہے، اس کے ڈرون شاٹس ابھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے آگے ماڈرن لیک کی طرف گئے۔ راستے میں روڈ پہلے تو بہت اچھی تھی، اور ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ ساری روڈ اگر اسی طرح بنی ہوئی ہے تو پھر تو ہم بہت جلدی وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن بڑی سپیڈ میں ہم آگے جاتے گئے، لیکن ایک جگہ پہ آگے پتہ لگا کہ یہاں سے آگے تو روڈ بن رہی ہے۔ تو روڈ بہت اچھی تھی، سیمنٹڈ تھی، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ پیچز بن رہے تھے وہ جگہ خراب تھی۔ پھر
جہاں سے نالے گزرے تھے وہاں سے مشکل سے گزرنا ہوتا تھا، اور اکثر جگہ گاڑیاں بھی پھنس گئیں. اس کے علاوہ بائکس کو بھی مشکل سے پانیوں میں سے گزارنا پڑتا تھا. اور ایک جگہ پہ تو بالکل ٹریفک سٹک ہوئی تھی کیونکہ وہاں بہت تنگ روڈ تھی اور دونوں سائڈ سے ٹریفک کا زور آ گیا تھا، اور تقریباً وہاں پہ آدھا پونا گھنٹہ گاڑیاں پھنسی رہیں. اور ہم نے پھر ڈرون شاٹس لیے. ڈرون شاٹ آپ اس کا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ایسی جگہوں پہ جا کے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایسی جگہ پہ اگر آپ اپنی گاڑی لے کے جائیں گے تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ بہت زیادہ تھک جائیں گے. گاڑی کا نقصان بھی ہوگا. کئی جگہ پہ گاڑیاں نیچے سے لگی ہوئی تھی، کسی کے بمپر ٹوٹے ہوئے تھے اور کوئی پنکچر ہو جاتی تھی. کوئی بھی مسائل ہو جائیں تو وہاں پھر گاڑی پھنس جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ آگے جو ہے وہ اپنی گاڑی پہ نہ جایا کریں. بہرحال وہاں سے اتنی مشکل سے ہوتے ہوئے ہم ماڈرن لیک تک پہنچے. لیکن وہ جو ٹریک تھا جو کلام سے لے کے ماڈرن لیک تک کا تھا، اوشو فارسٹ سے گزرتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر آبشاریں تھیں راستے میں بڑی زبردست قسم کی، دریا کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپیرنٹ پانی تھا دریا کا وہ دیکھتے ہوئے، پھر مختلف جگہوں پہ جو چھوٹے چھوٹے برساتی نالے آ رہے تھے ان کا ویو بہت اچھا تھا. اور یہ ٹریک بذات خود بہت پیارا ٹریک تھا، اور اس میں سارے ٹریک کا ویو دیکھ سکتے ہیں. جاتے ہوئے راستے میں ہم نے ایک جگہ پہ ایک ریزورٹ دیکھا جو بہت زبردست قسم کا بنا ہوا تھا. ابھی آپ اس کا ذرا ویو دیکھیں، پھر ہم اس کا نائٹ ویو آپ کو دکھائیں گے. تو ماڈرن لیک ہم پہنچے. ماڈرن لیک پہنچنے کے بعد وہاں پہ ڈرون شاٹس لیے اور اس کے بعد وہاں تھوڑی دیر سٹے کیا، پھر کھانا کھایا. تو ہم نے کہا کہ ہم اس ریزورٹ میں جا کے سٹے کرتے ہیں. عزور ریزورٹ کے نام سے ہے، اور وہ جو عزور ریزورٹ ہے اس کو شنگریلا کی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے، اندر لیک بنائی ہوئی آرٹیفیشل سی. تو ہم نے کہا وہاں جا کے سٹے کرتے ہیں. تو کھانا کھایا جو ہم نے وہ بڑا اکنامیکل تھا، بڑا مزہ آیا. اور جسٹ ہم نے وہاں پہ لوبیا اور دال کھائی، لیکن وہ بہت ٹیسٹی تھی، اور چائے بھی بہت ٹیسٹی تھی، اور بڑا مناسب بل بھی اس کا آیا. اس کے بعد پھر ہم وہاں سے واپس آئے. رات کو ہم نے ٹریول کیا اس سارے ٹریک پہ، اور جب ہم اس عزور ریزورٹ پہ پہنچے تو ہمیں بڑی نا امیدی ہوئی کہ گارڈ نے کہا کہ جی آپ اندر نہیں جا سکتے، بائک والے تو یہاں الاؤڈ ہی نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر ساتھ میں جو رینٹ ہے ایک روم کا وہ 25,000 سے کم نہیں ہے، اور ہر بندے کا الگ سے بھی 1,000 ہوگا. تو بڑی عجیب سی ہمیں یہ بات لگی، اور ایسی منوپلی بہرحال پاکستان ہے، ہم کہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس ٹائم تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے. وہاں سے پھر ہم واپس کلام کی طرف آئے. کلام سے اوپر ایک گاؤں ہے جہاں پہ ہم نے پھر رات کو سٹے کیا، اور وہاں گاؤں پہنچنے تک جو ایک دن کا ہمارا ڈسٹنس تھا وہ آلموسٹ 365 to 370 کلومیٹر ہو چکا تھا. اور یہ ہمارا پہلے جتنی دفعہ بھی ہم ٹریول کر چکے ہیں اس کے حوالے سے ایک پورا ریکارڈ ہے. اور صبح پھر وہاں سے ہم 7:30 نکلے اور واپسی کا سفر کیا. کلام سے ناشتہ کیا، اور اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی چلتے چلتے تھوڑی بہت سٹے کرتے رہے. اور مینگورا میں آ کے ایک باغ میں سے ہم نے تازہ آڑو کھائے، باغ کی سیر کی، اور اس کے بعد آلموسٹ 8:30 بجے ہم واکنڈ پہنچے. اور یہ ہمارا پورا سفر جو تھا میرا تقریباً 715 کلومیٹر بنتا تھا، اور نبیل صاحب کا 810 کلومیٹر، کیونکہ فردر انہوں نے اسلام آباد جانا تھا. تو یہ 2 دنوں میں ہم نے یہ سارا ٹریول کیا، اور ہمارا یہ بائک کا ایڈونچر بہت اچھا رہا. اور اس سارے رش اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں ویک ڈیز میں آئیں، ویکینڈ پہ نہ آئیں، اور سیزن میں تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. جون جولائی میں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں. تو آپ اگست میں بھی آ جائیں تو آپ کو بہت اچھے ویوز اور بہت اچھا سب کچھ ملے گا. گرینری بھی سب سے زیادہ ملے گی. تو کوشش کریں کہ اس سیزن میں آنے سے اوائڈ کریں. ایک تو مونسون سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور سیکنڈلی یہ سارا جو کھپ ہے ٹریفک کی اس سے بچ سکتے ہیں. ایکسپیرینس میں آپ سے اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اتنے شارٹ ڈیوریشن میں، شارٹ ٹائم میں اتنا لمبا سفر کر سکتے ہیں اگر اللہ کی مدد حاصل ہو. تو بارش کا موسم تھا، مونسون اس کے فوراً بعد سٹارٹ ہو گئی، جس کے بعد ابھی ریسنٹ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے جو سوات ریور میں لوگ ڈوب گئے ہیں. تو ہمیں کہیں پہ رستے میں بارش نہیں ملی تھی. اسلام آباد میں بارش ہو گئی تھی،
لیکن وہاں پہ اس سائڈ پہ بارش نہیں تھی. تھینکس فار واچنگ. اسٹے کنیکٹڈ ود می ظہیر بلوچ ولاگس.